کیونکہ ضرورت ہی نہیں ہے. والفجر وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ. وہ ذات کہہ رہی ہے مجھے فجر کی قسم، مجھے 10 راتوں کی قسم، سعید بھائی نے بھی کہا لیکن میں پھر کہنا واجب ہو جب سمجھتا ہوں. غضنفر نے تو ہمیشہ پڑھائی شیعوں کے لیے ہے، کسی اور کو میں نے کبھی مجبور نہیں کیا زندگی میں کہ میری بات سے اتفاق کرو. اور یہ موضوع تو خالصتاً ان شیعوں کے لیے ہے جو شیعہ نہیں فقط ماتمی بھی ہے. شیعوں کے گھر پیدا ہونے والوں کے لیے موضوع نہیں. جو شیعوں کے گھر رہ کے شیعہ مر سکتا ہے اس کے لیے ہے. فرمایا مجھے فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر مجھے 2 کی قسم، مجھے تنہا کی قسم، واللیل اذا یسر مجھے رات کی قسم، لیل کی قسم جب وہ چلنے لگے. اور آگے نبی صاحب و ذات کہہ رہی ہے حل فی ذالک قسم الذی حجر، کیا عقل والے کے لیے اس میں کوئی قسم نظر آئی؟ حالانکہ 30 سے زیادہ مقامات پر قسمیں ہیں قرآن میں. قسم کھائی اگلی بات کر دی. صرف 2 جگہ قسم کے بعد زائد بخاری تاکید بھی ہے سعید بھائی، ایک سورہ واقعہ میں اور ایک سورہ فجر میں. سورہ واقعہ میں کہا فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم. فرمایا مجھے قسم ہے اس جگہ کی جہاں ستارے گرتے ہیں. اور آگے کہہ رہا ہے وَإِنَّهُ لَقَسَمُ اللَّهُ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تمہیں علم ہے تو یہ عظیم قسم ہے. اور ایک یہاں سورہ فجر میں کہہ رہے ہیں حل فی ذالک قسم الذی حجر، کیا صاحبان عقل کے لیے اس میں کوئی قسم ہے؟ ہاں اسرار کا حقیقی سفر کل شروع ہوگا انشاءاللہ. آج تھوڑی زمین بنا رہا ہوں. ضروری جو تمہید ہے، جو واجب ہے دیباچہ، وہ عرض کرنے لگا ہوں آپ کی خدمت میں. اب ذرا غور کریں، یہ 14 کلمے ہیں جو آیت میں نے جو پڑھی ہے نا آیتیں، والفجر واللیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر حل فی ذالک قسم لذی حجر. 14 گرمی میرے لیے بھی اتنی ہے جتنی آپ کے لیے. میرا کام بھیجنا، تمہارا کام وصول کر لینا، اپنے حصے کا کام خود کرنا. اب سوچنے والی بات یہ ہے عجیب واسع بخاری کہ اللہ جب 10 راتوں کی قسم کھا چکا پھر کیوں کہتے ہیں واللیل اذا یسر، قسم ہے رات کی جب وہ چلنے لگے. پہلے میں غلام حسینی اپنی علمی ذمہ داری کے ساتھ ہاتھ عباس کے علم پہ رکھ کے کہنے لگا ہوں
شیعہ صرف تفاسیر میں نہیں، کچھ برادران اہل سنت کے مفسر بھی میرے ہم قدم ہیں، ہم کلام ہیں یہاں۔ ایک علامہ فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر اٹھا کے دیکھنا، علامہ فیضی کی تفسیر سواتِ الالہام جو انہوں نے بے نقط تفسیر لکھی ہے، یعنی وہ لفظ عربی کے استعمال کیے ہیں تفسیر میں جن پہ نقطہ لگتا ہی نہیں، تو یہ بھی معمولی بات نہیں ہے۔ ہاں تو دونوں نے یہی لکھا ہے والفجر والیالین عشر۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ کہتے ہیں ہوا اول المحرم، وَعَمَدُ مَوْسِمِ الْمُحَرَّم، کہتے ہیں یہ محرم کے پہلے عشرے کی بات ہو رہی ہے، اور محرم کے اول موسم کی بات کر رہا ہے خدا۔ تو اب دو حوالے آپ نے سن لیے، میرے منہ پہ ٹیپ بھی چپکا دو، توڑ کے پھر ترجمہ یہی کروں گا، صبح عاشور کی قسم۔ جنگل میں کتاب ہو رہا ہے، میرا آبادی میں ہو رہا ہے، مجھے کچھ پتا نہیں۔ بار بار لو سمجھ آ رہی بات؟ کبھی کبھی ہاتھ اٹھانا ہے پتا چلے اس کاروان میں شامل ہو تم۔ صبح عاشور کی قسم، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، کربلا کے صحرا پہ گزری ہوئی 10 راتوں کی قسم۔ وَالشَّفْعِ، جب دو ہستیاں جمع تھیں اس اجتماع کی قسم، جب ہستی اکیلی تھی اس تنہائی کی قسم۔ ممبر کی تاریخ میں ٹٹول کے دیکھو، یہ وہ موضوعات ہیں جنہیں کسی نے چھوا ہی نہیں۔ ہاں سعید بھائی آپ تو کہہ رہے تھے شیعوں کی بات کر رہے ہیں، بڑے بڑے علم کے دعوے داروں کو دیکھا ہے، نہیں ہے پتا۔ ایک علت کی حقیقت کا بھی پتہ نہیں شب عاشور کا۔ تو لوگ یہ فکرہ، تم نے جو امجد رباعی پڑھی ہے نا ابھی شعر پڑھا، اس کی روشنی میں مجھے بولنا پڑ گیا ہے واجب و اوجب سمجھ کے۔ جب بھی علماء ظواہر سے آغا جی زہیر بھائی پوچھے کیوں پوچھا ہے چراغ حسین نے، یہ حسین چاہتا تھا، کریم تھا کہ کسی کو شرمندگی نہ ہو۔ ٹھیک ہے ظاہر میں تو یہ بات ہو سکتی ہے، لیکن حسین جانتا تھا کہ دنیاوی چراغ کی روشنی میں کبریائی نظر نہیں آ سکتی۔